السلام علیکم میرے پیارے بہنوں بھائیوں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا۔ تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد ہی سے گزر گئے ہو۔ ان آیات سے حق تعالی نے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کو حرام فرمایا، اور دوسرے مقامات پر ان کی سزا کا تذکرہ بھی، کہ اس بستی کو حضرت جبریل علیہ السلام نے تحت الثری سے اکھاڑا اور آسمان تک لے گئے، پھر وہاں سے اس طرح گرایا کہ بلائی سطح زمین کے نیچے ہو گئی اور نچلا حصہ اوپر ہو گیا، اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی، اور ان پتھروں پر خدا کی طرف سے ایک خاص مہر لگی تھی جس سے وہ دنیا کے پتھروں سے الگ پہچانے جاتے تھے، اور جس کنکری پر جس مجرم کا نام لکھا تھا وہ کنکری اس مجرم کا تعاقب کرتی تھی۔ پس پہلے بستی کو الٹ دیا گیا، پھر پتھراؤ کیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اپنی قوم کو، مگر یہ ماننے کی بجائے اپنی نبی کو اذیہ دینے لگے۔ بالآخر یہ 4 لاکھ آدمی ایک دم میں ہلاک کر دیے گئے۔ اس فعل کے مرتکبین کو سورہ زاریات میں مجرمین فرمایا گیا ہے۔ جب عذاب کے فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے فرشتوں، تم کو بڑی مہم کیا درپیش ہے، تو فرشتوں نے فرمایا، ہم ایک مجرم قوم یعنی لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ہم ان پر سنگ باری کر کے ان کو تہس نہس کرنے پر متعین ہوئے ہیں۔ جو مجرم جس پتھر سے ہلاک ہونے والا ہے اس پر اس کا نام بھی لکھا ہے۔ الغرض رب شدید العقاب نے ان کی سخت ناشائستہ حرکت کی پاداش جو ننگے انسانیت تھی ان پر پتھر برسائے، جس سے وہ ہلاک ہو گئے، اور قوم لوط کی بستی تہو بالا کر دی گئی۔ اور ہم نے اس واقعہ میں ہمیشہ کے واسطے لوگوں کے لیے ایک عبرت رہنے دی۔ چنانچہ اس سرزمین میں دفتن ایک بحیرہ نمودار ہو گیا جو اس ہولناک حادثے کی یادگار اور بحیرہ لوط کے نام سے اب تک مشہور ہے۔ اس بحیرہ کا پانی اس قدر تلخ اور بدبودار ہے کہ ذی روح اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اور اس کے کنارے کوئی درخت بھی نہیں اگ سکتا۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی روح کی بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری روح کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے مرج کر دے، یا رب العالمین، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔